ایک ظالم بادشاہ، ایک خوف زدہ شہر، ہر گھر میں ڈر، ہر ماں کی گود سے چھینا جاتا بچہ۔ مگر اسی ظلم کے محل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو اسی طاقت کو گرا دے گا۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ واقعہ مصر کا ہے۔ اس وقت حکمران تھا فرعون۔ تکبر اس کے زیور تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ بنی اسرائیل غلامی میں تھے، سخت محنت، ذلت بھری زندگی۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا۔ تعبیر ملی، بنی اسرائیل کا ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ حکم جاری ہوا، ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ ظلم اپنے عروج پر تھا۔ اسی دور میں پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی والدہ کا دل کانپ رہا تھا، مگر اللہ نے ان کے دل میں الہام ڈالا، بچے کو صندوق میں رکھو، اسے دریا میں ڈال دو، غم نہ کرو۔ ماں نے آنسوؤں کے ساتھ اپنے لال کو صندوق میں رکھا، دریا کے حوالے کر دیا۔ دریا بہتا رہا، لہروں نے صندوق کو محل کی طرف لے گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے صندوق دیکھا، بچہ نکالا گیا، دل پگھل گیا۔ اس نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ اللہ کی قدرت کا پہلا منظر۔ جو بچہ قتل ہونا تھا وہ محل میں پلا۔ دشمن کے گھر میں اللہ نے اپنی امانت کو محفوظ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی محل میں گزاری، مگر دل بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا ایک قبطی اور ایک اسرائیلی جھگڑا کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد کی، ایک مکہ لگا، قبطی مر گیا۔ یہ قتل غلطی سے ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ ہوا، لوگ تلاش میں نکلے۔ اللہ کے حکم سے وہ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ سنسان راستے، تنہائی، بھوک، تھکان۔ مدین کے کنویں پر دو پردہ دار لڑکیاں اپنے ریوڑ کو روکے کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، ان کا پانی بھر دیا۔ ان لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، حال سنا، امن دی۔ نکاح ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ سال مدین میں گزارے۔ یہاں ان کی تربیت ہوئی، صبر، تحمل، توکل۔ وقت آیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ رات تھی، سرد ہوا۔ کوہ طور پر ایک روشنی نظر آئی۔ وہ آگ نہ تھی، وہ اللہ کا نور تھا۔ وہیں اللہ نے ان سے کلام کیا۔ عصا زمین پر ڈالا، وہ زندہ سانپ بن گیا۔ ہاتھ بغل میں ڈالا، چمک اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ حکم ہوا، فرعون کے پاس جاؤ، اسے حق کی دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پیغام دیا، مگر تکبر نہ ٹوٹا۔ جادوگر بلائے گئے، مقابلہ ہوا۔ ان کے رسے اور عصے لوگوں کو جادو لگے، مگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا سب کو نگل گیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے، حق واضح ہو گیا۔ فرعون نے ظلم اور بڑھا دیا۔ آخر وقت آیا، بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ سامنے دریا، پیچھے لشکر۔ لوگ گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا اٹھایا، دریا پر مارا، دریا شک ہو گیا، راستے بن گئے، بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون لشکر کے ساتھ دریا میں اترا، لہریں واپس آ گئیں، فرعون غرق ہو گیا۔ اللہ کی قدرت کا عظیم منظر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ ظلم کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی قدرت اس سے بڑی ہوتی ہے۔ دریا بھی راستہ بن جاتا ہے اگر یقین مضبوط ہو۔ تکبر کا انجام تباہی ہے اور توکل کا انجام کامیابی۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ عبارت ہے۔ اسلامک ڈاکیومنٹری کا مقصد دکھانا نہیں، سمجھانا ہوتا ہے۔